بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کی ایک سورت ضرور پڑھ لینا۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز عطا فرمائے گا، اور امید کامل ہے کہ جھولی چھوٹی پڑ جائے گی لیکن اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت کم نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ کائنات کا سب سے بابرکت، سب سے پرنور اور سب سے قیمتی وقت فجر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم لمحہ ہے جب پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے، جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جب اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ لیکن اس پورے وقت میں ایک ایسا خاص لمحہ چھپا ہوا ہے جس کی قدر و قیمت سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں۔ وہ لمحہ ہے فجر کی 2 سنتوں اور فرض نماز کے درمیان کا وقت۔ اس وقت کو وقت اجابت کہا جاتا ہے، یعنی وہ وقت جب بندے کی پکار اور اللہ کی عطا کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ اپنی زندگی کی تنگیوں سے پریشان ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یا اگر آپ کسی ایسی نعمت کے طلبگار ہیں جو دنیا میں سب سے قیمتی ہے، تو آج کا یہ عمل اللہ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اس دنیا کی تمام دولت، تمام محلات، تمام آسائشیں ایک طرف اور فجر کی 2 سنتیں ایک طرف۔ جب ان سنتوں کا یہ عالم ہے تو سوچیں کہ ان سنتوں کو ادا کرنے کے بعد جو خاص کلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جو بندہ اس مبارک وقت میں میرے کلام کا سہارا لیتا ہے، میں اسے وہ کچھ عطا کرتا ہوں جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آج ہم جس صورت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ صورت ہے جو آپ کے سینے کو نور سے بھر دے گی اور آپ کے گھر میں برکتوں کا وہ سیلاب لائے گی کہ آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، جبکہ کچھ لوگ بہت تھوڑی کوشش سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ سب برکت کا کھیل ہے، اور برکت صبح کے وقت تقسیم کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد یہ عمل کرتے ہیں تو آپ براہ راست اس نبوی دعا کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ وہ قیمتی چیز جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ صرف مال اور دولت نہیں ہے، بلکہ وہ قلبی سکون ہے، وہ عافیت ہے، وہ غیب سے مدد ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دیتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا نور عطا کر دیتا ہے تو اس کے لیے اندھیرے راستے بھی روشن ہو جاتے ہیں اور دشمن بھی اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس عمل کی شرط صرف ایک ہے، کامل یقین۔ اگر آپ شک کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری پکار سننے کے لیے تیار ہے، تو انشاءاللہ آپ اسی وقت اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ یہ صورت جو ہم بتانے جا رہے ہیں یہ قرآن پاک کا وہ نچوڑ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور بندے کی عاجزی بھی۔ جب آپ یہ صورت 7 بار پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کائنات کی تمام مخلوقات آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے جو آپ کے رزق کی تنگی کو دور کرے گا، آپ کی بیماریوں کو شفا میں بدلے گا اور آپ کے گھر کے جھگڑوں کو سکون میں بدل دے گا۔ اس ویڈیو میں ہم اس سورت کا نام اور اس کے حیرت انگیز فضائل تفصیل سے بیان کریں گے، بس آپ نے ایک ایک لفظ کو دھیان سے سننا تاکہ کوئی برکت آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ محترم ناظرین، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ذکر سے منور ہے، لیکن جو سکون اور برکت
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں رکھی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم فجر کے اس مبارک وقت میں اپنے لبوں کو قرآن کی تلاوت سے معطر کرتے ہیں تو عرش الہی سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ وہ قیمتی چیز جس کا ہم نے ذکر کیا ہے دراصل وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی طرف سے ملنے والی وہ غیبی مدد ہے جو انسان کو دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دیتی ہے۔ آج کل ہم سب کسی نہ کسی مسئلے میں گرفتار ہیں۔ کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں بیماری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتا ہے۔ اللہ پاک نے ان تمام پریشانیوں کا حل اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب دل کو اطمینان مل جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی مشکل بھی ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، فجر کا یہ مخصوص عمل دراصل آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی ضمانت ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کے رزق میں اتنی برکت دے کہ آپ کی نسلیں بھی کھاتی رہیں، اور آپ کو وہ عزت عطا کرے کہ لوگ آپ کی مثال دیں۔ جبکہ آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا ایسا ذخیرہ ہو جو ہمیں سیدھا جنت الفردوس میں لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آ گیا۔ ذرا غور کریں، جب کائنات کا مالک آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وہ قیمتی ضمانت ہے جو اس مبارک وقت کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد جب آپ اس خاص صورت کا ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گرد نور کا ایک ایسا حصار بنا دے گا کہ شیطان اور حاسدین کی نظریں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں ایک اور ایمان افروز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ محترم ناظرین، ہم سارا دن دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مال کمانے کے دوڑ میں اپنے سکون کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن ہم وہ راستہ بھول جاتے ہیں جہاں سے برکتیں آتی ہیں۔ یہ عمل جو ویڈیو میں ہم بتائیں گے یہ دراصل اس سوکھی ہوئی کھیتی کو سیراب کرنے کے مترادف ہے جو برسوں سے بارش کی منتظر ہو۔ جب آپ فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالی سے لو لگاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی زندگی کے بند دروازے اس طرح کھول دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کے وہ مسائل جو برسوں سے حل نہیں ہو رہے تھے وہ اس نورانی کلام کی برکت سے حل ہونے لگیں گے۔ ہمارے معاشرے میں آج ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ اور بے سکونی کا شکار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو صرف برکت کے لیے رکھا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ جب ہم فجر کی سنتوں کے بعد اس خاص صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ صورت ہمارے اندر سے مایوسی اور خوف کو نکال دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں۔ جب آپ صبح سویرے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھر دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ قیمتی چیز جو آپ کو ملے گی وہ آپ کے گھر میں خوشیاں لائے گی، آپ کے کاروبار میں ایسی برکت ڈالے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ سب اس کلام کا معجزہ ہے جس کی تاثیر زمین اور آسمان پر محیط ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں دنیا کی ہر چیز فانی ہے، آج ہے تو کل نہیں، لیکن اللہ کا کلام اور اس کی دی ہوئی ہدایت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے
اندھیرے ختم ہوں اور آپ کو وہ نور حاصل ہو جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، تو اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ قرآن پاک کی تلاوت محض ثواب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ جب ہم اس مبارک وقت میں اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں تو کائنات کی ہر مخلوق ہمارے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ ویڈیو میں ہم اس صورت کی تفصیل، اس کے حیرت انگیز اثرات پر بات کریں گے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ یہ تلاوت آپ کے وجود کو پاک کر دے گی اور آپ کو وہ روحانی قوت عطا کرے گی جس کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ مسکراتے ہوئے کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر کی مٹھاس نصیب فرمائے اور ہمیں وہ قیمتی دولت عطا کرے جو کبھی کم نہ ہو۔ محترم ناظرین، اب ہم اس عظیم الشان صورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور جسے اللہ رب العزت نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ وہ مبارک صورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، اور یہ وہ کلام ہے جسے السب المثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں کہ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد الحمدللہ سے آغاز کرتے ہیں تو کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جو تو مانگے گا وہ تجھے ملے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے زمین اور آسمان کے نور کا ظہور ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نوروں کی مبارکباد ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ جب آپ فجر کے اس خاص وقت میں اس نور کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے وجود کو وہ روحانی روشنی عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کسی مادی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ قیمتی چیز جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ دراصل اس صورت کی ہر آیت میں چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ الرحمن الرحیم کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور آپ کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھر دیتی ہے کہ دنیاوی وسائل چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس صورت میں وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اسے سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ اگر آپ مالی طور پر پریشان ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، تو فجر کی سنتوں کے بعد سورہ فاتحہ کا یہ عمل انشاءاللہ آپ کے لیے معجزہ ثابت ہوگا۔ اللہ پاک نے اس صورت میں اپنی صفت رحمان اور رحیم کو بار بار دہرایا ہے تاکہ بندے کو یقین ہو جائے کہ اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کائنات کی سب سے بڑی طاقت سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ جب مدد اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر دنیا کے سارے دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جسے جاننے والے کبھی کسی در پر نہیں جھکتے۔ محترم ناظرین، اس صورت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے قرآن کا دیباچہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے، ویسے ہی سورہ فاتحہ کے اندر پورا قرآن مجید چھپا ہوا ہے۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد اسے پڑھتے ہیں تو گویا آپ پورے قرآن کی برکتوں کو اپنے سینے میں سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس مبارک کلام کی برکت سے آپ کے رزق میں وہ وسعت پیدا فرما دیتا ہے کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جاتے ہیں۔ وہ قیمتی چیز جو اللہ تبارک و تعالی
آپ کو عطا کرے گا وہ ایسی برکت ہے جو آپ کی نسلوں تک جاری رہے گی۔ ویڈیو میں ہم اس عمل کا وہ خاص طریقہ بھی بتائیں گے کہ اسے کتنی بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو سکے۔ یہ وہ روحانی خزانہ ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو فجر کے وقت اپنے بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے چہرے پر ایک خاص نور ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ وہ نور ہے جو زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں سے بھی زیادہ روشن ہے۔ محترم ناظرین، ہماری زندگی کی اکثر مشکلات صرف اس لیے حل نہیں ہوتی کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر وہ یقین نہیں رکھتے جو رکھنا چاہیے۔ جب آپ فجر کے پرسکون وقت میں جب پرندے بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس صورت کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ وہ اس بندے کی ہر جائز تمنا کو پورا کرے۔ یہ صورت آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ اب ہم اس کے فضائل کے بعد اگلے مرحلے میں اس کے عملی پہلوؤں پر بات کریں گے تاکہ آپ آج سے ہی اس برکت کو سمیٹنا شروع کر دیں۔ محترم ناظرین، اب ہم اس نور کے سمندر میں مزید گہرائی تک جائیں گے جو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر چھپا رکھا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس عمل سے زمین اور آسمان کا نور حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر وسعت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہیں وہ اس بندے کے دل میں اتار دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بنایا بلکہ یہ ایک مکالمہ ہے جو بندے اپنے خالق سے کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں کہ فجر کا وقت ہے، آسمان سے فرشتے زمین کی طرف آ رہے ہیں اور اس خاموشی میں آپ کا رب آپ کی ہر پکار کا جواب دے رہا ہے۔ یہ وہ نورانی تعلق ہے جو آپ کے وجود کو دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سورہ فاتحہ میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اسے آسان الفاظ میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سب سے پہلے ہمیں اپنی عظمت کا احساس دلاتا ہے کہ وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یعنی وہ اتنا مہربان ہے کہ گنہگاروں کو بھی رزق دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی ہمیں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے جہاں ہماری نیکیوں کا صلہ ملے گا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ کائنات کے تمام خزانوں کے منہ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہی سے وہ قیمتی چیز ملنا شروع ہوتی ہے جسے ہم غیبی مدد اور برکت کہتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے اسے پھر دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیاوی اعتبار سے اس صورت کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس مبارک کلام کے صدقے آپ کے چہرے کو وہ نور عطا کرتا ہے کہ لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ قیمتی چیز مال اور دولت کی ریل پیل بھی ہو سکتی ہے، وہ گھر کا سکون بھی ہو سکتا ہے اور اولاد کی خوشی بھی ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد اس سورت کو پڑھتے ہیں تو آپ گویا اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ جب آپ انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ کا نور آپ کے رزق، آپ کی صحت اور آپ کے وقت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو قبر کی اندھیروں میں بھی آپ کا ساتھ دے گا اور میدان محشر کی تپش میں بھی آپ کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے گا۔
محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا نور حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں، آپ کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے اور آپ کی دعائیں سیدھی عرش الہی پر سنی جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ جب آپ اس صورت کے ذریعے اللہ کے نور سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی سے مایوسی کے بادل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتے ہیں۔ وہ مسائل جو کل تک آپ کے لیے پہاڑ بنے ہوئے تھے وہ اب مٹی کے ڈھیر نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کائنات کی سب سے قیمتی چیز یعنی اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ یہ عمل دراصل ایک ایسی چابی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی ہے اور آپ کو وہ کچھ عطا کرتی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے سچے بندوں سے کیا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کریں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے سب سے قیمتی چیز سے نوازنے والا ہے، تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا ٹریننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ تاثیر ہے کہ یہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد اس مبارک کلام کو اپنا وظیفہ بنائیں گے تو آپ کو وہ سکون ملے گا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کے تخت پر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اس نورانی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اس نے اپنا خاص فضل اور انعام نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ جنت کے اعلیٰ درجات میں آپ کے کام آئے گی۔ محترم ناظرین، اب ہم اس نورانی عمل کے اس آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے گا۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو وہ قیمتی چیز عطا فرمائے گا جو زمینوں اور آسمانوں کے نور سے بھرپور ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رحمت کا گواہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کے فوراً بعد کرنا ہے۔ یہاں ایک اہم بات نوٹ کر لیں، سنتیں گھر میں پڑھنا زیادہ افضل اور اجر کا باعث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں نوافل اور سنتیں ادا کرو۔ اگر آپ گھر میں سنتیں پڑھ کر مسجد جاتے ہیں تو یہ سنت نبوی کے عین مطابق ہے، ورنہ آپ مسجد میں بھی سنتوں کے بعد وہیں بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، عمل کا آغاز آپ نے 7 مرتبہ درود پاک سے کرنا ہے۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کی دعا قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ درود پاک کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام یا اللہ سے 100 مرتبہ پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ کہیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ کامل یقین ہو جاتا ہے کہ کائنات کی ہر طاقت اور ہر شفا، ہر رزق اور ہر قیمتی نعمت کا مالک صرف وہی ہے۔ آپ کی بیماری، آپ کی تنگ دستی، آپ کی گھریلو پریشانی سب کچھ اللہ کے کن کا محتاج ہے۔ جب آپ 100 بار اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکار لیں تو اب باری آتی ہے اس معجزاتی صورت کی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب آپ نے نہایت دھیان، توجہ اور محبت کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے اور آخر میں آمین پر ختم کرنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ براہ راست اپنے رب سے کلام کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ کا دل دنیاوی خیالات سے پاک ہونا چاہیے۔ 7 بار سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ سے دل کا زنگ دھل جاتا ہے اور دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر فرض نماز میں وقت باقی ہو تو وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، ورنہ فجر کے فرض ادا کرنے کے فوراً بعد اللہ کے حضور اپنی حاجت رکھ دیں۔
وہ دنیا کی قیمتی چیز، چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، رزق کی فراوانی ہو یا اولاد کا سکھ، اللہ سے مانگیں، کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، دنیا کی قیمتی چیزوں کی تمنا کرنا کوئی بری بات نہیں، بشرط کہ وہ اللہ سے مانگی جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ عرب کے وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے اور غربت کی زندگی بسر کرتے تھے، جب انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا اور یقین کے ساتھ مانگا تو اللہ نے کیسر و کسریٰ کے تخت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ یہ وہی اللہ ہے جو آج بھی موجود ہے، بس کمی ہمارے یقین میں ہے۔ جب آپ کا یقین پختہ ہوگا تو اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کا نور دراصل وہ برکت ہے جو آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو منور کر دے گی۔ آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور وہ قیمتی سکون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ عمل اللہ والوں کو بتایا ہوا نہایت طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے آپ کے لیے راستے بنتے ہیں اور کیسے دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدم چومتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ قیمتی معلومات دوسروں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی ایمان افروز وظائف ملتے رہیں۔ آج کا سوال، سورہ فاتحہ کی کل کتنی آیات ہیں؟ اپنا جواب کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہمیں آپ کی دلچسپی کا علم ہو سکے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔